اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوبصورتی بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھنچتا ہے۔ اس لیے حضرت حسین کے ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو بھی حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ حضور کی خوبیاں، کمالات اور خصوصیات ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جسمانی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل خوبصورتی دنیا میں ظاہر نہیں کی۔ اگر حضور کی مکمل خوبصورتی ظاہر کر دی جاتی تو کوئی بھی ان کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ حقیقت میں خوبصورتی صرف رنگ کی سفیدی، جذبات اور ظاہری بناوٹ کی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، جبکہ جمال سے مراد یہ ہے کہ تمام خصوصیات میں کامل ہونا جس سے آگے کوئی تصور بھی نہ ہو۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورتی اور جمال دونوں میں اعلیٰ مقام عطا کیا تھا، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم بہترین شخصیت کہہ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ دنیا کے ہر رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑائی جائے، جو بھی خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی چمک اور خوبصورتی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ان کی تمام جسمانی خصوصیات میں مکمل حسن پایا جاتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب نبی کو تمام عیبوں سے پاک رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور جمال کی تعریف بہت سے شاعروں اور مورخین نے کی ہے، جن میں مشہور شاعر حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر شامل ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین اور جمال والا کوئی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نے کبھی نہ جانا۔ حضور کی خوبصورتی اور جسمانی ساخت کی وضاحت بہت سے صحابہ کرام نے کی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، کعب بن مالک، جبیر بن عبداللہ اور بدر بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ان تمام وضاحتوں کو جمع کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کا رنگ سفید تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بدن چاندی سے بنایا گیا ہو۔ آپ سے خاص قسم کی خوشبو آتی تھی جو کہ ایک بہت ہی نرمی اور حسن کی علامت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کا بیان بے مثال ہے۔ ان کی جسم مبارک کی خوشبو اتنی خوشبودار تھی کہ آپ کے جسم سے گرنے والے پسینے کو جمع کیا جاتا اور اسے عطر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت انس کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا بستر تیار کرتی تھی، اور آپ اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ ان کے جسم مبارک کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کیا جاتا اور اسے خوشبو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پسینے سے حاصل کی گئی ہو۔ حضور اپنے سر کے بال رکھنا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اکثر مختلف لمبائی میں ہوتے تھے، کبھی وہ کانوں تک، کبھی کاندھوں کے قریب اور کبھی درمیان تک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں مانگ نکالنے کو پسند کرتے تھے، اور اگر مانگ نہ نکلتی تو کوشش کرتے تھے کہ وہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور داڑھی کو روزانہ دھویا کرتے تھے، اور اکثر سر میں تیل لگایا کرتے تھے، سر پر کپڑا ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال آخری عمر تک ایسے ہی تھے، اور ان کی خوبصورتی اور صفائی ہمیشہ برقرار رہی۔ حضور کے چہرے اور جسم کی خوبصورتی بے نظیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی میں صرف 17 سفید بال تھے، اور آپ نے کبھی رنگین کتب نہیں لگائی۔ البتہ کبھی کبھار آپ مہندی کا قطب لگانا پسند کرتے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل جھکے ہوئے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی حالت میں تھے۔ حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال اتروائے تو وہ بال تبرک کے طور پر تقسیم کیے گئے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان بالوں کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیماری ہوتی تو اس شیشی میں موجود پانی کو استعمال کر کے شفا حاصل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انتہائی روشن اور خوبصورت تھا۔ آپ کے دانت چمکدار موتیوں کی مانند تھے جو چہرے کے ساتھ چمکتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں، جن میں سرمے کی طرح کا جلوہ نظر آتا تھا، حالانکہ آپ کی آنکھوں میں سرما نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کشادہ، باریک اور گنی تھی، اور دونوں ابرو قریب قریب ملے ہوئے تھے جو غصے کے وقت واضح ہو جاتے تھے۔ آپ کی آنکھوں کی پپوٹیاں گنی اور گہری تھیں، اور آپ کی مقدس آنکھوں میں آپ ایک ہی وقت میں ہر سمت دیکھ لیتے تھے، چاہے وہ سامنے ہو یا پیچھے، دائیں ہو یا بائیں، اوپر ہو یا نیچے، دن ہو یا رات، روشنی ہو یا اندھیرا۔ آپ کے کان خوبصورت تھے اور ان میں ایک خاص جاذبیت تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، اور آپ ایسی آوازیں سنتے ہیں جو دوسرے نہیں سن سکتے۔ آپ کے رخسار نازک تھے، اور آپ جب بات کرتے تو آپ کے دونوں گال سرخ ہو جاتے تھے۔ آپ کی گردن انتہائی خوبصورت، صاف اور ٹھوس تھی، جو اپنی خوبصورتی اور صفائی میں بے مثال تھی۔ آپ کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ کلائیاں لمبی اور بازو دراز تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں نرم اور نازک تھیں۔ آپ کا شکم اور سینہ ہموار اور برابر تھا۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں پوری تھیں، جبکہ شکم بالوں سے خالی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا، اور جب آپ کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو آپ ان سے بھی زیادہ بلند نظر آتے۔ آپ کا چہرہ اس قدر روشن تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، اور آپ کا چہرہ سورج کی طرح دمکتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چاندنی رات میں دیکھا، جب آپ ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے چاند کی طرف دیکھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف، یہاں تک کہ فیصلہ کیا کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے دل کو چیر دیتے، تو حضرت یوسف کی خوبصورتی بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہ ہوتی۔ اگر وہ عورتیں جو حضرت یوسف کی خوبصورتی کی وجہ سے مذمت کی گئی تھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کو کاٹنے پر مجبور ہو جاتی۔ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور جمال کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ہر مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح خوبصورت نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی آپ جیسا پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور جمال ہر انسان سے بڑھ کر ہے۔